جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے جد امجد علم تعبیر کی اور اس میں 6 معروف امام ہیں، اسی طرح آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے چند معروف کتب رکھیں جو علم تعبیر پہ لکھی گئی۔ ان کی لسٹ تو ویسے بہت دراز ہے، مگر میں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں کتاب الوصول جس کے مصنف ہیں حضرت دانیال، دوسری ہے کتاب الجامع مصنف ہے حضرت امام ابن سیرین، تیسری ہے کتاب الدستور مصنف ہے حضرت امام ابراہیم کرمانی، اور اسی طرح چوتھی کتاب ہے کتاب الارشاد جس کے مصنف ہیں امام جابر مغربی رحمہ اللہ علیہ، اور اسی موضوع پہ جو 5ویں کتاب لکھی گئی وہ ہے التعبیر، مصنف ہے اس کے حضرت امام اسماعیل بن اشعث، اور جو اس کے اوپر 6ٹھی کتاب لکھی گئی وہ ہے کتاب الکنز الرؤیا، اس کے مصنف ہیں امام مامونی رحمہ اللہ علیہ، اور اس کے بعد اور آگے جو ہمارے سامنے کتاب ہے جو اس عنوان پہ لکھی گئی وہ ہے کتاب بیان مصنف حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ، اور اس کے بعد آگے جو ہمارے سامنے کتاب ہے وہ ہے کتاب التعبیر، اس کے مصنف حافظ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ ہیں۔ آگے ہے کتاب الحمل الدلائل والمنامات، اور اس کے بعد کتاب ہے کتاب مباوی التعبیر، اور اسی طرح دیگر کتابیں لکھی گئی ہیں اس علم پہ، بے شمار کتبیں، اور مختلف ادوار میں مختلف لوگ آئے جنہوں نے جس کے اوپر کام کیا۔ تو یہ ہے کوششیں ان لوگوں کی جنہوں نے کام کیا اس کے اوپر، اور اس کے لیے محنت کی، کوشش کی، اور ہمارے لیے ایک علم کا بڑا خزانہ چھوڑا، اور انہی چیزوں کو سامنے رکھ کے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور ہر چیز پہ خواب کی کلیات جزیات ان پہ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ کہ کیا چیز بندے کو خواب میں آئے اس سے کیا مراد ہوتی ہے، کسی موت نظر آئے اس سے کیا مراد ہے، کسی کو سانپ نظر آئے اس سے کیا مراد ہے، کوئی سیب دیکھتا ہے اس سے کیا مراد، یعنی انشاءاللہ جیسے ہی یہ ہم اپنی گفتگو کی تمہید کے بعد آغاز کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ہر چیز کی ہر عنوان پہ کوشش کریں گے کہ ہم گفتگو کریں، اور انشاءاللہ عین علم کے مطابق، یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اٹکل لگائیں اور اپنی طرف سے لگائیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سلف صالحین نے جو ہمارے لیے دلائل جو قرآن چھوڑے ہیں ان کے سامنے رکھ کے صحیح معنوں میں آپ کے سامنے تعبیر رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔